أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ کتاب ہے، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب لگتا ہے کہ ہم اپنے ایک بندے کو وحی بھیجے جو انہی میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائے اور خوشخبریاں دے، اور یہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، خوشخبریاں پانے والے ہیں، ان کے لیے سچ کا مقام ہوگا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اب مزید توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمینوں و آسمانوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ علی کل شیء قدیر ہے، کون کیا کہ سارا کچھ پیدا کر سکتا ہے ایک آن کی آن میں۔ 6 دن سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس وقت زمین و آسمان نہیں تھے، جب تو چاند سورج بھی نہیں تھے، تو دن رات بھی نہیں تھے، تو اندازے سے جس طرح کہ آج جتنا بڑا دن رات ہوتا ہے، اتنے مدت کے اندر 6 دن کے حساب سے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ترتیب سے آہستہ آہستہ ہو، لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ کام کرنے کا پتہ چلے کہ اچھا ہے، بہتر یہ ہے کام ترتیب سے اور آہستہ آہستہ ہو۔ 6 دن میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یہ اس کی شان کے لائق جیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کہیں ہو کہیں نہ ہو، کہیں آئے کہیں جائے، کہیں بیٹھے کہیں کھڑا ہو۔ اس وقت عرش پہ بیٹھنا جو ہے یہ نہیں ہے، عرش پہ استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ عرش کی طرف توجہ فرمائی، دبر الامر، اور ہر کام کی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، ہاں اس کی اجازت کے بعد شفاعت ہوگی۔ پتہ چلا کہ بت شد تو کوئی تلاوت کوئی اس کا کام نہیں کر سکیں گے، کسی کی کوئی شفاعت نہیں کر سکیں گے، وہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ جانتے ہیں، پتھر ہیں، بے جان ہیں۔ ہاں اللہ کے بندے جن کو بخش دے گا، جو اس کے پیارے ہوں گے، ان کو شفاعت کا اذن دے گا کہ دوسروں کی شفاعت کر سکیں، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ اللہ ہے، پروردگار تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اور تم دھیان نہیں دیتے، توجہ کرو اس بات پر۔ الہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، سب نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب آنا ہے تو آنے کا وعدہ ہے اس کا حق، وعد اللہ حقا، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ اس کا، تم نے آنا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی مخلوق کو شروع میں بناتا ہے بغیر نمونے کے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور وہی پھر اس کو لوٹائے گا بھی، بعد میں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اگر پہلے بنانا آسان ہے تو بعد میں بنانا کیسے مشکل ہے؟ انسانوں کو بالخصوص، باقی مخلوقات کو جس کو وہ جائے گا پھر پیدا فرمائے گا، دوبارہ لوٹائے گا اس کو، اور پھر کیوں لوٹانا ہے؟ اس واسطے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ان کو انصاف کے ساتھ ان کا اجر دیا جائے،
جزا دی جائے، بدلہ دیا جائے۔ اس واسطے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن دنیا میں مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصائب میں ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جیسے فلسطین میں ہو رہے ہیں۔ تو نیکیوں کا بدلہ کہاں ملے گا پھر ان کو؟ انصاف تو یہ ہے کہ بدلہ ملے نیکیوں کا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور نیکیوں کا بدلہ عطا کرے گا انصاف کے ساتھ۔ لیکن جو نہ ماننے والے ہیں، منکر ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کے نبیوں کا، اللہ نے کافروا لهم شراب من حمیم، انہیں سخت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سر کے اوپر ڈالا جائے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے، کفر کے بدلے کے طور پر کفر کرتے رہے، انکار کرتے اللہ تعالیٰ کا، اس کے نبیوں کا، اس کے بدلے میں ان کو سزا ملے گی۔ یہ انصاف ہوگا، انصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو، ایمان والوں کو اجر عظیم دے گا، اور کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، مخالفین حق کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم ارض و کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔